امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو قلم کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا اور شام کی طرف لے جایا گیا، تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ قافلہ ہمارے شہر نہ رکے، کہیں یہ نہ ہو کہ ان ظالموں کی وجہ سے ہمارے شہر پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو ویسے ہی یہ قافلہ چلتے چلتے شہر کرتان تک پہنچا، تو لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ یہ فوج یزید نے اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے اور آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو ایک راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کر سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ راہب واپس اپنے گھر گیا تو پوری رات سوچنے لگا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ وہ فوراً صبح آ کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ حسین ابن علی کا سر ہے، تو اس نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسا۔ جب اس نے یہ سنا تو چیخ کے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا کہ اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ یزید سے ہم کو بہت بڑا انعام لینا ہے۔ تو راہب نے کہا میرے پاس 10,000 دھرم ہے، اگر ایک رات کے لیے سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر راضی ہو گئے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کے راہب امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے گھر لے کر آ گیا اور ایک پتھر پر آپ کے سر کو رکھا اور زار و قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب، یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب، آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے یہ آواز آئی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دیتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب، اللہ کی مرضی یہی ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ مولا حسین کے سر سے گفتگو کرتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب سوچنے لگا کہ مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا وہ جو 7 بیٹے ہیں جو امام حسین کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے وہ شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹوں کو قربان کر دیا۔ جب آخری بیٹے کا سر وہ شمر کے پاس لے کے گیا تو شمر کہنے لگا اے راہب، تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر تو نے نہ دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ وہ جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھ دے، اللہ کے کرم سے تیرے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پہ رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ وہ راہب پھر روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو اور ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت کے دن تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا ہے، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔